باپ رے، تو ذوالفقار کا سامنا ہے. بھاگو 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 بھاگو. مجھے بھی معجزہ آتا ہے. کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو. کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہر جاؤ. ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ رک جاؤ، مت بھاگو. کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ فرار کریں امیر، فرار. امر کہاں ہے؟ لشکر مزمحل ہو چکا. کہتا ہوں امر کہاں ہے؟ مردوں پر فاتحہ پڑ رہا ہوگا. اس وقت چونچرا کی فرصت نہیں. مالک اس طرح بھی آتا ہوگا. حرام لقمہ. بتاؤ اب کیا کریں؟ چلے جا اپنی ماں کے قبیلے میں، جا کے اون کی رسیاں بنا. اموزادے، دفع ہو جا، نکل جا میرے خیمے سے باہر. رکو مروان رکو، کام ہے. میدان جنگ سے آ رہے ہو یا حمام سے؟ لمبی داستان ہے، ابھی بتاتا ہوں. رکو ابا یزید، لشکر میں جتنے بھی قرآن ہیں کہو ایک جگہ اکٹھا کریں. قرآن کا کیا کرو گے؟ جلدی کرو. جاؤ میرے بھائی، جلدی کرو، جاؤ. کیا ہوا؟ ننگے کیوں ہو؟ ہمارے کپڑے کہاں گئے عامر؟ میری اسی نے میری جان بچائی ہے. خیمے میں بیٹھے بہت مزے آ رہے ہیں. کیسا خیمہ؟ خوف کے مارے ستونوں سے لپٹا کھڑا تھا. زمین پہ کان لگا کے سنو، مالک اشتر کے رہوار کی دھمک سے لرز رہی ہے. قرآن سے کیا کرنا چاہتے ہو عمر؟ معجزہ. دیوانے ہو گئے ہو. ہندا کی اولاد سے دوستی کا انجام یہی ہے. کہاں؟ قرآن کو اونچا اٹھانے جا رہا ہوں، زمین پہ پڑا ہے.
क्यों रुक गए हो? ये माविया का मकरो फरेब है, बारहा उसके फरेब को देखा है। फरेब न खाओ। अब कामयाबी के लिए सिर्फ 10 ज़रबतों का फासिला रह गया है। हमला करो, चलो। मेरा हुक्म क्यों नहीं मानते? माविया अपनी बेअर्जिश जान को किताब खुदा की पनाह में बचाना चाहता है। उसे पनाह न दो। अबा खुताम, हरस, हबीब, कलाम खुदा के खिलाफ हम लोग नहीं लड़ेंगे। जो तुम देख रहे हो अम्र आस की तस्वीर के सफ़ात है। भूल गए वो ढोल का तमाशा? फुरात को मोड़ना चाहता था। मैं अंधा नहीं हूं अश्तर। नेज़ों पर कुरान नहीं देख रहे हो? कुरान नातिक अली है। अली, अली, तुम काफिर हो गए हो, काफिर। मालिक, हम क्या करें? नहीं जानते हो? खुदा की कसम, हम नहीं जानते मालिक। अली का साथ दें या कुरान से जंग करें? जंग मत छोड़ो दीवानी। हम कुरान के साथ नहीं लड़ेंगे मालिक। हमें ऐसे गुनाह की दावत दे रहे हो जिससे अर्श इलाही लरज़ उठेगा। ये गुनाह किसके सर पर है? मैं तन्हा जंग करूंगा। लौट जा हबीब, लौट जा, मत जा हबीब। मैं नहीं लौटूंगा। मेरे भाई का खून अभी तक खुश्क नहीं हुआ। जंग नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और अपने खून को कूफियों के गर्दन पर डाल दूंगा। न जा हबीब, लौट जा हबीब, लौट जा। हमारे जिगर को शलगोस को मार डाला। ये लोग तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अली को जंग रोकनी होगी। नहीं रोकेंगे तो क्या कर लोगे? तो तलवार के जरिए मजबूर करेंगे। अली क्यों हमसे मुंह मोड़ रहे हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तुम लोगों की जहालत ने अली को आजिज कर दिया है। तुम जगह जगह अली की बैत का एहसान जताते हो। अम्र आस और मुआविया की मक्कारियों पे अमल करते हो। ढोल की आवाज पर घाट कमा दिया और इस वक्त सिफ़ीन को चंद किताबों की वजह से हाथ से दे रहे हो। कुरान नेज़ों पर उठाए हुए हैं। तुम मुसलमान नहीं हो। कुरान तुम समझते हो या अली? कुरान दीन मोहम्मद था जिसके मुद्दई दोनों गिरोह हैं। कुरान हमजा थे जिनका पहलू अबू सुफियान ने चाक कर दिया। कुरान अबू जर थे जो रबजा में दफन हो गए। कुरान अम्मार हैं जिन्हें हम दिल के अंधों ने नहीं देखा। कुरान खुद अली हैं जो नेज़ों पर देख रहे हो। वो खाल और रोशनाई के अलावा कुछ भी नहीं है। कुरान कुरान है। तुम लोग काफिर हो, मुसलमानों को कत्ल करते हो। अली से कहो अश्तर जंग से बाज आ जाएं। अगर बाज ना आए तो क्या? खुदा की कसम हम अली को कत्ल करेंगे। ताज्जुब है, तुम उस कौम की शकावत पर शक कर रहे हो। उन्होंने तुम पर पानी बंद कर दिया, तुम्हें याद नहीं? अम्मा हदीस पैगंबर क्या नहीं सुनी?
हदीसों के रावी इंसान होते हैं। हम नेज़ों पर कुरान देख रहे हैं। जो देख रहे हैं उसे नजरअंदाज कर दें और सुनी सुनाई बातों पर अपने ईमान से मुकाबला करें। मजनून मालिक अश्तर को लगाम दो। खून ने उसे अंधा कर दिया है, मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। मेरा अरगोस उस वक्त मारा गया जब वो मुसलमान पर तलवार चला रहा था। कैस, इन लोगों से बहस करना फजूल है। पैगाम भेजो कि मालिक फौरन लौट। मैं जानता था, कसम बखुदा मैं जानता था कि पिसरे नाबिगा की नामर्ई तलवार इन अहमक लोगों की गर्दन पे जरूर पड़ेगी। मैं खुद भी शमशीर की सरपत से जख्मी हूं। मार दो उसे। अश्तार, रुक जाओ। आगे मत बढ़ो, ठहर जाओ। जंग से हाथ उठा लो, ये अली का हुक्म है। अश्तर, अली का? तुम कौन से कुरान के साथ हो? कुरान मोहम्मद या अम्ब्रियास के कुरान के साथ? हिमाकत होगी मालिक, ये अली का हुक्म है। देख नहीं रहे खेमे फसाद तक 10 कदम का फासला है। अब छोड़ के हट जाऊं? लौट जाओ अश्तार, कुफियों ने तलवारें खींच रखी हैं। वो अली की जान के दुश्मन हो गए। सिफ़ीन का अंजाम 10 ज़रबतों में रोशन हो जाएगा। कोई इंसाफ है जो जीती हुई जंग छोड़ दूं? जाओ, उन्हें मसरूफ रखो, मैं काम तमाम कर दूं। अश्तार, बेकार है, फजूल है। इन लोगों ने अपने कल्बो-दीन और अक्ल को अपनी आंखों के सुपुर्द कर दिया है। अगर लौटने में देर की तो अली का खून बह जाएगा।
वापस हो जाओ। हमारे असली दुश्मन खुद हमारे लश्कर में हैं। बस नहीं, हुकूमत मिस्र भी याद है। आमर, सच बताओ, ये नंगा होने का क्या मुम्मा था? अली के जुल्फ़िकार देख के अच्छे अच्छों के औसान ख़ता कर जाते हैं। जान बचाने के लिए नंगा होना पड़ा। ये देख के अली ने मुंह मोड़ लिया। सुन रहे हो मालिक? देख रहे हो जहालत को? एक चमड़े के धोखे में आके अपना दीन और ईमान बेच दिया। आर 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 आर। कुरान नातिक किताब खुदा सिखा रहे हैं। इन जाहिल लोगों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। एक एक के तलवार से टुकड़े टुकड़े। अरब के बच्चों, कितना बकोगे? अपने आप को संभालो जुंदब। ये जमात अपने ही दाढ़ का दर्द है। चलो जुंदब, इनके खामोश होने तक अबुल हसन के साए में बैठते हैं। अपने घोड़े से भी मुझे शर्म आती है। जीत के भी हार गए। अपने घोड़े के जीनों लगाम खोल दो ताकि वो भी आराम कर ले। अमरियास के धोखे ने इस्तिराब इजाद करके सिपाही इमाम में रखना डाल दिया और बहुत से जाहिल लोगों ने इमाम पर हमला किया और उन्हें धमकियों के जरिए जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। इमाम रंजीदा खातिर हुए और फरमाया, ऐ लोगों, अगर मेरे कहने पर जंग करते तो ये जंग
تمہیں خستہ نہ کرتی۔ قسم بخدا اگر جنگ نے کسی کو تم سے لیا اور کسی کو چھوڑ دیا تو یہ تمہارے دشمن کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ کل تک میں امیر المومنین تھا، لیکن آج مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ کل میں لوگوں کو روکتا تھا، آج مجھے روکا جا رہا ہے۔ جب بھی دل گھبراتا تھا مجھے ابو الحسن سے دکھ درد بیان کرنے میں شرم آتی تھی، تو عمار مجھے ڈھارس دیتے تھے، لیکن اب میں ہوں اور عمار کی جگہ خالی ہے۔ وہ ان اندھے دل لوگوں کے شر سے نجات پا گئے۔ مالک، مجھے معلوم تھا کہ جنگ صفین اور جمل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جمل میں جہالت سے جنگ تھی جو جیت لی، لیکن صفین میں مکر و حیلے سے جنگ تھی جو ہار گئے۔ ہم جیتی ہوئی جنگ ہارے ہیں قیس۔ قریب تھا معاویہ کا خیمہ اکھاڑ پھینکتا اگر اس جہالت کا خنجر میری پشت پہ نہ آتا۔ ہم سب اسی نعرے اور شعار کے لیے صفین آئے ہیں، لا حکم الا للہ۔ بالکل، حکم خدا ہی علی کے دل کی تمنا ہے۔ تمہارے مطالبے کے مطابق حکمین ہی صفین کا فیصلہ کریں گے۔ ایک حکم کوفے سے اور ایک حکم شام سے ہوگا، انہی کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کوفے کا حکم اشری ہوں گے؟ حکم علی معین کریں گے۔ اشری نیک لوگوں میں سے ہے، وہ مرد خدا ہے۔ اشری ہی تھا جس نے آنے سے پہلے ہمیں کئی بار جنگ سے روکا۔ اشری ہی تھا جو ہمیں صفین کی ہلاکت سے بچا رہا تھا، لیکن کسی نے اس کی حق بات پر توجہ نہ دی۔ ہم اشری کو اپنا حکم بناتے ہیں۔ تو تم صفین سے آ رہے ہو؟ ہاں شیخ، میں صفین سے آ رہا ہوں۔ کون کس کے ساتھ تھا؟ جنگ الٹ گئی، شامیوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہیں، جس پر کوفیوں نے تلواریں ڈال دیں اور مصالحت پر بات ٹھہری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کوفیوں نے تمہیں حکم بنایا ہے شیخ، اس لیے تاکہ امر و آز کے ساتھ بیٹھ کر علی اور معاویہ کا اختلاف سمجھو اور جو حق پر ہو وہی خلیفہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو موسیٰ کیوں؟ لشکر علی میں قاریان قرآن کی کثیر تعداد ہے۔ تم صفین میں غیر جانبدار رہے شیخ، لہذا دوسروں کی نسبت فیصلے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہو۔
حسبی اللہ نعم الوکیل، خداوندا تو گواہ ہے کہ میں دنیاوی اختلافات سے حتی الامکان دور رہا ہوں، لیکن تقدیر الہی ابو موسیٰ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اب یہ کون سا نیا تماشا ہے اشس؟ صفین کی فتح کو تم ٹکڑوں کے عوض بیچ ڈالا، اب کیا چاہتے ہو تم لوگ ابو الحسن سے؟ مالک، فریب کا شکار ہم چاہتے ہیں اپنی گردن علی کی تیغ قصاص کے آگے رکھ دیں۔ اگر علی چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس لشکر کو تہس نہس کر دوں۔ جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ ہزاروں جہاد کر لو پھر بھی اپنے دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ جو تم نے علی کے ساتھ کیا ہے تاریخ میں کسی امت نے اپنے رہنما کے ساتھ نہیں کیا۔ انہیں حکمیت قبول کرنے پر مجبور کیا اور اس نادان اشعری کو حکم بنایا۔ کیا علی نے نہیں کہا تھا کہ قرآن ناطق میں ہوں؟ کہا تھا یا نہیں؟ ابو الحسن نے یہ بھی کہا تھا کہ اشعری امر عاص کا حریف نہیں بن سکتا۔ تم لوگوں کو ایک کٹ پتلی چاہیے، نہ خلیفہ۔ علی سے کہو مالک وہ رک جائیں، یہ لوگ توبہ کر رہے ہیں۔ اس جماعت کی توبہ ایسی موت ہے جس کی کوئی سمت نہیں۔ علی اپنی عہد و پیما کی وفا کرتے ہیں، اپنے قول کے خلاف عمل نہیں کرتے۔ جاؤ اپنے مسلح اور سجدگاہوں کو اکٹھا کرو، کل ہم عازم کوفہ ہیں۔ تم اشس خط اسلام کے عربی کلمات کو اسلام جانتے ہو، پھر صفین کی سرنوشت کا کیا ہوگا؟ اب ہمارے اور معاویہ کے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ صفین کا نتیجہ اب دومت الجندل میں نادان اشعری اور موذی امر عاص کے ہاتھوں نکلے گا۔ معاویہ کے مکر والے نیزوں پر قرآن چڑھائے گئے۔ مالک اشتر جیسے مجاہدین جنہوں نے تلوار کی دھار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ قرآن کی بیعت کی تھی، وہ جانتے تھے کہ 2 قدم بعد ایسی فتح ملنے والی ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے آرام پرست ستمکاروں کے ظلم و شر سے محفوظ کر دے گی۔ مالک اشتر جانتے تھے اور بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ضعیف الایمان اور جذباتی و بے بصیرت ان مؤمنین نے جنہیں خداوند متعال نے دوبارہ ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کا مصداق ہیں، جذبات میں آ کر حضرت علی علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا، جو بعد میں خوارج نہروان کے نام سے رسوائے تاریخ قرار پائے۔
اور انہوں نے صفین کے غمناک انجام کو حکمیت کا کھیل بنا دیا۔ خوارج بھی ایک عقیدے پر قائم نہ رہے، اور بعض نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور بعض لا حکمہ الا للہ کا نعرہ لگاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیا۔ بہرحال اہالی شام کے حکم امریاس اور اہالی کوفہ کے حکم ابو موسیٰ اشعری کو قرآن کی بنیاد پر عراق اور شام کے درمیان ایک دومت الجندل نامی علاقے میں بیٹھ کر علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان اختلاف کو حل کرنا تھا، لیکن دومت الجندل میں مکاری اور بے وقوفی کا فرزند دنیا میں آیا۔ ابو موسیٰ، میں ابلیس سے بھی بدتر ہوں گا اگر امت محمد کا برا چاہوں۔ یہ لو تم خود ہی پڑھ لو، اس تحریر میں اشعری کا نام لکھا ہے۔ یہ دلیل نہیں بن سکتی، اس خط کا کوئی اعتبار نہیں، کلام خدا سے ہوگی۔ ہاں، صرف کلام اللہ ہی حجت ہے۔ فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا ولا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ سنو محافظ، جا کے اپنے امیر سے کہہ دو کہ ایک موٹا عرب آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ فصل سانپ اور چوہوں کی فصل ہے۔ خاموش، اوقات میں رہو، جاؤ۔ تو آپ حضرات میری جاسوسی پہ مامور ہیں؟ ہم آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ یہ حکومت میرے خون پسینے سے قائم ہے، تمہارے توندو امیر کو تو صرف ٹھوسنا آتا ہے، میرے لیے جاسوس مقرر کرتا ہے۔ حماقت سے کام نہ لو شیخ، تمہارا وجود ہمارے لیے مبارک ہے۔ ہم دومت الجندل آپ کی فدائی میں جائیں گے۔ آپ کے فدائی، آپ کے نوکر، وجود مبارک، یہ کلمات تمہارے بے وقوف امیر کے دسترخوان کی چاٹی ہوئی ہڈیاں ہیں۔ میں نہ شیخ ہوں نہ امیر، میں ہوں عمر آس، عمرو فرزند آس۔ تم لوگ ہوگے اس دربار کے پالتو کتے، میں نہیں۔ تم ہمارے دسترخوان کے محرم ہو عمر، ہم نے محرمیت کا صیغہ پڑھا ہے، دیوان خانے کا دروازہ تو کھلا تھا، لیکن وہ صیغہ محرمیت دائم نہ تھا۔ ضرورتوں اور اعتماد کا زمانہ گزر گیا، میں نے دیکھا کہ بوجھ ہوں اور مشکوک بھی، اسی لیے استعفیٰ دینے آیا ہوں۔ فسطاط جا رہا ہوں۔ استاد، دومت الجندل کا کیا کرو گے؟ بہت جا چکا دومت الجندل، اشعری کو وہ پٹی پڑھائی ہے کہ اب کسی گدھے کو بھی بھیجو گے تو کام تمام کر دے گا۔ کیا سرخ پوشوں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟
ان کے سرخ لباس خون سے رنگین ہیں. یہ میرے ساتھ آتے ہیں کس لیے؟ تمہاری حفاظت کے لیے. کس چیز کی حفاظت؟ جان کی حفاظت. جان کی؟ اپنی زبان کو زحمت مت دو، مجھے چرا رہے ہو. جھوٹ بولنا تو تجھے میں نے سکھایا ہے. تو آنکھوں کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں. آنکھیں ترجمان ہیں دل کی. تیری گندی نیت کو ان منحوس نگاہوں میں دیکھ رہا ہوں. اچھا سلا دیا. تجھے شرم نہیں آتی توندو کدھر کے؟ تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو ابا مکر. سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر بھی اعتماد نہ کرو. اچھا، سرخ پوش تمہارے ساتھ دمت الجندل جائیں گے تاکہ تمہاری زبان اور جان کی دیکھ بھال کریں. خلیفہ میں ہوں اور بس. میں نہیں سمجھتا کہ تم جیسے عقل مند سرخ پوشوں کے وجود سے ناراض رہو. جب یہ طے ہے کہ اپنی ذمہ داری پر عمل کرو تو خوف کس بات کا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رہنا ہے. تم اگر امیر مصر بھی بن جاؤ تب بھی میرے فرمان میں رہو گے. اگر یہ نہیں ہے تو میرا نام بھی خلیفہ نہیں ہے. میں نے کسی کی غلامی کا طوق اپنی گردن پر نہیں ڈالا ہے. مصر کی حکومت بھی مجھے نہیں چاہیے. محمد جو خدا کے رسول تھے انہوں نے بھی مجھے اطاعت پر مجبور نہیں کیا. میں چلا یا ابن ابی سفیان. ہمارا معاہدہ کسی ایک کے مرنے ہوگا امر. یہ سرخ پوش ہمارے ضامن ہیں. وقت ضائع نہ کرو. جاؤ دمت الجندل علی کو خلافت سے ہٹانے کا خطبہ سناؤ اور معاویہ کا خلیفہ چہرم کے نام سے اعلان کرو. جاؤ. جب منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھنا چاہو تو شاید شیطان تمہیں وسوسہ کرے اور تم اپنے نام کا اعلان کر دو تو اس وقت سرخ پوشوں کو دیکھنا یہ لوگ پلک جھپکنے میں تمہیں ڈھیر کر دیں گے. ابا یزید! ہاں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اسی جگہ. چالاکی کے باوجود بے وقوف بھی ہو تو مرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، ذبح کرو حرام گوشت جانور کی طرح. معاف کیجیے شیخ، قبلہ کس طرف ہے؟ ابو یزید!
बताओ। तुम जीत गए। मुझे हारना नहीं था आमिर। गलतियां तो बशर ही से होती है। मैं अपने नाम का खुतबा पढ़ना चाहता था, खलीफा बनना चाहता था। अपने को अबू मकर समझता था और तुमको अबू जहल। तुम्हारे अबू मकर होने में कोई शक नहीं, लेकिन मैं जो अबू जहल हूं इसमें बहस की गुंजाइश है। मेरे बाप अबू सुफियान ने वसीयत की है कि मक्कारों को कुर्सी पर बिठाओ, लेकिन उनके सर पर बाल से तलवार बांधकर लटका देना। जाओ आमिर, नील के साहिल उस ऐलान के बाद मिलेंगे जो तुम्हें दुमतुल जंदल में करना है।